محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد نبی سے کلام تو پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بنجام وہ بڑا دیتے ہیں گزن وہ بڑا دیتے ہیں گزن مجھے یہ تحمل سے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے جلدی مردا کہتے ہیں باپ کی لال کا وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا چھن گئی تانی تیرا کی ندا کچھ نہ کہا پھٹتے دیکھا اندر گلا قبر میں کرتے دیکھا سر پر ناصر دربار گئے صبر کیا در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا قدرت رکھے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا پیدل مانگے صبر کیا بے دوا پیدل مانگے صبر کیا قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے یا علی دیکھ لو پوتے کی مصیبت دیکھو غموندوں کی تصویر سورہ دیکھو شدت تبتے غضب کی ہے نقاہ دیکھو تو پھر اس کے گلے میں قیامت دیکھو تو پھر اس کے گلے میں قیامت دیکھو رب عالم حضرت کے گھرانے والے کیا ستم دیتے امت کے بچانے والے کیا ستم دیتے امت کے بچانے والے ہائے جیتے تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف دے کر زمانے والے چشم انصاف دے کر زمانے والے کہتے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کہتے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں میں
میں رنجو غم ہے دانا عرض بیمار جا عرض بیمار جا ہوئے باپ کو پسر کے انی پنج کی ہے سر پدر کے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دے کے پھوپھی کا گل بدلنا پھوپھی کو آگ میں بدلنا یہ سر کسی نبی پانا طرح کے علم گزرے جو اس مریض پیدا رکھے مریض پیدا رکھے شدید میں وہ کانٹوں پر چلنا بیکار پہن کی بیڑیاں ہر قدم پاگے پڑنا وہ دنوں جوڑے ستمگر حرم کا شور بکا وہ جتنے آگے آگے لگو جتنے آگے آگے سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سچا دعائے امت عظیم رہے دعائے امت عظیم رہے سجا ستم کے بعد دعا پہنتے جو چھٹایا لئی سے باپ کا سر یتیم نے مانگا سرے حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اٹھ سوار اٹھ لہد ملا غریبوں کی حاجت چلے مرے بدول مولا غریب اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں زخمیوں پہ گلاوا بنصیب پہ گلاوا بنصیب جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں پانی ملا کے دعا کرو یارو کیسا پانی ملا کے دعا کرو یارو کیسا کہتے تھے یہ حسین کے ایک
زلزلہ ہوا ساتوں تبر زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا نماز عصر بھی نزدیک آ گیا میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو شکر سے شکر زیادہ کرو حسین شکر زیادہ کرو دیکھا یہ ماجرا شمر رہی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سیتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت بھی رہتا آئے گا دیکھتا تار وقت بھی رہتا آئے گا پھر جو رہے گا لے اگر حسین جا کے کاٹ لیا اکثر حسین کا جا کے کاٹ لیا اکثر حسین کا سن کے آ گیا لالچ میں وہ خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پازانوں رکھے چڑھائی جو آستین تنور جیسے فاطمہ نے آگے کھول دی جیسے فاطمہ نے آگے کھول دی تو کوئی دوست نہیں غم گزار گلے پسینے پہ قاتل سوار ہے گلے پسینے پہ قاتل سوار ہے ستم شعار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے جس قدر میں مجھے جھوکنا گا سمجھائے جس قدر میں مجھے جھوکنا ہے رہتے رو رسالت بنا کرنے آئے مجھ بے گناہ کو کرنے آئے مجھ بے گناہ کو لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شکر میرا لال بے شکر میرا لال میرا لال بے شکر میرا لال مصطفیٰ کے نوازے کے نہ پیر بھوکے کے پیاسے گیا تمہاں نہ پیر بھوکے کے پیاسے گیا تمہاں بڑے دکھوں سے پالا حسین کو بڑے دکھوں سے پالا حسین کو بڑے دکھوں سے پالا حسین کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آیا وہ سمجھداری کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جب اس نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص کو ہر مشکل کے وقت
मुश्किल कुशा की तरफ पे आना पड़ा और कहना कि अगर अली ना होते तो हलाक। बात तय हो गई, जो अहले बैत से और कुरान से दूर रहता है उसका मुकद्दर हलाकत है, शहादत नहीं है। और जो खुर्ब अहले बैत हासिल करता है उनके मुकद्दर में शहादत। और यही बात है। देखिए कलाम इलाही है, कैसे समझ में आए। और हम है एक इंसान जिसे अल्लाह ने खाक से बनाया। मैं अगर आपके सामने कोई एक जुमला लिखकर पेश करूं तो आप नहीं समझ। फर्ज कीजिए मैं कागज पर लिख दूं कि रोको मत जाने दो, और आपको बता दूं तो इसमें से आधे लोग कहेंगे रोको मत जाने दो, कुछ कहेंगे रोको मत जाने दो। तो एक इंसान का एक जुमला इंसान नहीं समझ सकता तो कलाम इलाही कहाँ से समझ में आएगा। इसीलिए रसूल ने कहा कि अहले बैत का दामन थामो ताकि तुम्हें कुरान समझ में आए। क्योंकि देखिए आगाज ही हो रहा है नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह से। अगर नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह से मुंह मोड़ लिया गया तो फिर कुरान समझ में आने वाला नहीं है। और कुरान में आयत है कि वकुल्ला शहीन ऐसैनाहु फी इमामिन, जबकि किताब इलाही के लिए है कि ला रद्दुम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ला अज़गरा मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन, मा मिन गायबिन फिस समाए वल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन। यानी अल्लाह ने सब कुछ किताब में रख दिया, लेकिन अब इसे बताए कौन, इसे समझाए कौन। तो फिर इसी किताब में सूरह यासीन की 12वीं आयत हमें रहनुमाई करती है कि वकुल्ला शाहिना सैनाहु फी इमाम, कि हमने इमाम मुबीन में सब कुछ उनके इख्तियार में रख दिया। अब अगर कुरान को समझना है तो इन्हीं का सहारा ले, और ये जो बताए उस पर इबादतें होगी तो जिस तरह से ये बता रहे हैं उसी तरह से इबादत करें। यकीनन नमाज का हुक्म दिया गया है, रोजे का हुक्म दिया गया है, और बंदा रोजा और नमाज पढ़ता है, लेकिन इंसाफ से बताइए कि जितने भी नमाज पढ़ते हैं और सब पढ़ना है, वाजिब है, वक्त पे पढ़ना है, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो यही आप पूछिए कि आपने नमाज क्यों पढ़ी, तो जवाब यही होगा कि जन्नत की चाह, या फिर जहन्नम के खौफ। रोजा रखा तो जन्नत की चाह, हज किया तो जन्नत की चाह, सिवाय एक मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ परवरदिगार मैं तेरी इबादत न जन्नत की चाह में करता हूँ न जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, बल्कि तुझे लायक इबादत सुभान अल्लाह। अरे हैदरी, अरे सदरी, अरे कैबरी, मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि यहाँ पर तखावुल की जरूरत नहीं, जो अक्सर लोग करते हैं कि नमाज अफजल है या अज़ादारी अफजल है। यहाँ पर दोनों इबादतें हैं, और उस हस्ती की तरफ नजर करें जिसका आज जिक्र मौला अली इब्न हुसैन जो ज़ैनुल आबिदीन भी है, तो मौला के जैसा कोई अज़ादार भी नहीं। यही बता रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हें नमाज पढ़ना है वहाँ पर नमाज पढ़ो, और फिर उसके बाद जहाँ अज़ादारी करना है वहाँ पर अज़ादारी।
اب یہ جو لوگ تخاول کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ نماز ہی پڑھتے ہیں نہ اداکاری ہی کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے لوگ مجلس میں تو آتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں، مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، فرش ادا پر آنا کہتا ہے۔ اگر میں باہر ٹھہر جاؤں اور کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں آیا ہوں، گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے اور پھر نام مجلس کا ہو رہا ہے، نہیں۔ کیونکہ اگر میں کہوں کہ میں مدرسہ جا رہا ہوں، باہر ٹھہرا ہوا ہوں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ جا رہا ہوں، کیا یہ ہوگا؟ کیا اس میں حاضری ہوگی؟ کیا مجھے کچھ حاصل ہوگا؟ یقیناً۔ دیکھیے یہ میں صرف کسی پر تنقید نہیں ہے، کسی پر کچھ نہیں ہے، کم سے نہ بس انہی تک پیغام پہنچا، ورنہ کسی کو کہنا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ مجھ سے بہتر جانا ان بچوں کے لیے، کیونکہ یہ وہ فرش ادا ہے۔ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی وی آئی پی آ جاتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے، اگر کوئی بڑا لیڈر آ جائے تو سب لوگ جو باہر ٹھہرنے والے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ لیکن جو خاتون جنت کا فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آیا وہ سمجھداری کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جب اس نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص کو ہر مشکل کے وقت مشکل کشا کے طرف پہ آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک بات طے ہو گئی۔ جو اہل بیت سے اور قرآن سے دور رہتا ہے اس کا مقدر ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے، اور جو قرب اہل بیت حاصل کرتا ہے ان کے مقدر میں شہادت۔ اور یہی بات ہے، دیکھیے کلام الہی ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ اور ہم ہے ایک انسان جسے اللہ نے ہاتھ سے بنایا۔ میں اگر آپ کے سامنے کوئی ایک جملہ لکھ کر پیش کروں تو آپ نہیں سمجھ فرض کیجئے میں ایک کاغذ پر لکھ دوں کہ روکو مت جانے دو، اور آپ کو بتا دوں تو اس میں سے آدھے لوگ کہیں گے روکو مت جانے دو، کچھ کہیں گے روکو مت جانے دو۔ تو ایک انسان کا ایک جملہ انسان نہیں سمجھ سکتا تو کلام الہی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے رسول نے کہا کہ اہل بیت کا دامن تھامو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے۔ کیونکہ دیکھیے آغاز ہی ہو رہا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ سے۔ اگر نقطۂ بائے بسم اللہ سے منہ موڑ دیا گیا تو پھر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن میں آیت ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جبکہ کتاب الہی کے لیے ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ما من غائب فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ یعنی اللہ نے سب کچھ کتاب میں رکھ دیا، لیکن اب اسے بتائے کون، اسے سمجھائے کون؟ تو پھر اسی کتاب میں سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے امام مبین میں سب کچھ ان کے اختیار میں رکھ دیا۔ اب اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو انہی کا سہارا لے، اور یہ جو بتائے اس پر عمل۔ عبادتیں ہوگی تو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں اسی طرح سے عبادت۔
यकीनन नमाज का हुक्म दिया गया है, रोजे का हुक्म दिया गया है, और बंदा रोजा और नमाज पढ़ता है, लेकिन इंसाफ से बताइए कि जितने भी नमाज पढ़ते हैं और सबको पढ़ना है, वाजिब है, वक्त पे पढ़ना है, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो यही आप पूछिए कि आपने नमाज क्यों पढ़ी, तो जवाब यही होगा कि जन्नत की चाह या फिर जहन्नम के खौफ से। रोजा रखा तो जन्नत की चाह, हज किया तो जन्नत की चाह, सिवाय एक मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत न जन्नत की चाह में करता हूँ न जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, बल्कि तुझे लायक इबादत समझता हूँ। अरे हैदरी, अरे सदरी, अरे कैबरी, मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि यहाँ पर तखावुल की जरूरत नहीं, जो अक्सर लोग करते हैं कि नमाज अफजल है या अज़ादारी अफजल है, यहाँ पर दोनों इबादतें हैं, और उस हस्ती की तरफ नजर करें जिसका आज जिक्र मौला अली इब्न हुसैन जो ज़ैनुल आबिदीन भी है, तो मौला के जैसा कोई अज़ादार भी नहीं। यही बता रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हें नमाज पढ़ना है वहाँ पर नमाज पढ़ो, और फिर उसके बाद जहाँ अज़ादारी करना है वहाँ पर अज़ादारी। अब ये जो लोग तखावुल करते हैं ये वो लोग हैं जो ना नमाज ही पढ़ते हैं ना अज़ादारी ही करते हैं। मुझे कहने दीजिए कि ये इसका मतलब क्या है। आप कहेंगे लोग मस्जिद में तो आते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मजलिस में आना काफी नहीं है, फर्श अदा पर आना कहता है। अगर मैं बाहर ठहर जाऊं और कह रहा हूं कि मजलिस में आया हूं, गुफ्तगू कुछ और हो रही है और फिर नाम मजलिस का हो रहा है, नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं मदरसा जा रहा हूं, बाहर ठहरा हुआ हूं, दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मदरसा जा रहा हूं, क्या ये होगा? क्या इसमें हाजिरी होगी? क्या मुझे कुछ हासिल होगा? यकीनन। देखिए, ये मैं सिर्फ किसी पर तनकीद नहीं है, किसी पर कुछ नहीं है, कम से नवाज, बस इन्हीं तक पैगाम पहुंचा, वरना किसी को कहना नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्ग मुझसे बेहतर जाना इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो फर्श अदा है। देखिए, दुनियादारी, दुनिया में अगर कोई वीआईपी आ जाता है तो दुनिया समझती है, अगर कोई बड़ा लीडर आ जाए तो सब लोग जो बाहर ठहरने वाले हैं वो भी अंदर आ जाते। लेकिन जो खातून जन्नत वो जब फर्श अदा पर आ जाते हैं, हमारा फर्ज है कि हम फर्श अदा करें। बस मैंने तमहीर मुकम्मल कौन हस्ती। देखिए, हमने देखा कि रसूल अकरम की इबादतों को देखा, लेकिन रसूल से ये भी कहा गया कि आप इतनी मशक्क़तें न उठाएं जिससे आपके पैरों पर भरम आ जाए, लेकिन रसूल के लिए कहा गया आबिदीन है। मौलाए कायनात की इबादतें जो रात रात भर हजारों रकत नमाजें पढ़ते थे, लेकिन शुमार यकीनन आबिदीन का होता। हाँ, मौला हसन और मौला हुसैन की इबादत है, लेकिन अगर किसी
को ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। तो वो चौथे इमाम कैसी इबादत है और किन हालात में इबादत है। आज़ादारों, सजदे आप देखते हैं कि रसूल अकरम का सजदा जिसमें 70 मर्तबा कहा सुभान रब्बियल आला। आज़ादारों, मौला कायनात का सजदा जब सर पे ज़रबत लगी तो कहा खुस्तो बिरब्बिल काबा। हाँ, वो इमाम हुसैन का सजदा जो सजदे में सर गया लेकिन उठा नहीं, लेकिन साजिदीन कहलाए, लेकिन चौथे इमाम को सैयदुस साजिदीन कहा। आज़ादारों, ये वो इमाम है कि जिसकी इमामत का आगाज यूं हुआ कि करबला की जमीन को दलदला आने लगा, सियाहियां जलने लगी। शहजादी ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद जरा देखना क्या हो रहा है। अब जो देखा तो बाबा का सर नो के नैज़ा बुलंद देखा। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अज़ादारों, एक कुछ नौजवान थे तो मौला कायनात से एक सवाल किया कि या अली ये बताइए कि मर्द आदमी पर मुश्किल का वक्त कौन सा होता है, मुसीबत कब आती है। इमाम की आंखों में आंसू आए। कहा कि एक मर्द आदमी के सामने उसकी मजदूर पर कोई हाथ उठाए। आज़ादारों, वो ताज़ियाना याद आया होगा। मैं कहूँ मौला आपने एक ताज़ियाना देखा, लेकिन हाय सैयदे सज्जाद करबला से कूफे से ताज़ियाने लगाएगा। कभी बहन को तमाचा लगा तो कभी फूफी को ताज़ियाना। इस आलम में सैयदे सज्जाद चल रहे हैं। आज़ादारों, जब पूछा गया कि मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, फरमाया शाम, 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 बाजार शाम, जहाँ कयामत गुजर गई। बीवियों के हाथ फंसे गर्दन बंधे हैं, सर पर चादर नहीं है, नैज़े चुभोए जा रहे हैं, हाय पत्थर फेंके जा रहे हैं, आग बरसाई जा रही है। लेकिन मैं बताऊं कि बाजार में कभी हम माँ बहनों के साथ जाते हैं, वो पर्दे में होती है, लेकिन अगर कहीं हुजूम हो तो रास्ता तब्दील कर दिया जाता है। आए मजलूम ये सैयदे सज्जाद, अकेले तमाशाइयों को जमा किया जाता था। कहते थे क्या सीर लाए लाए, हाय सैयदे सज्जाद पर क्या गुजर गई। दरबारे शाम जहाँ कयामत गुजर गई। जब चौथे इमाम ने खुतबा दिया तो एक मलून यजीद ने चौबे बेच उठाई। हाय वो जुल्म किया कि इमाम हुसैन के होठों पर चौबे बेच यजीद, ये वो होठ है जिसे रसूल चूमा। आज़ादारों, जिंदाने शाम जहाँ पर बहन ने कहा भैया अगर हो सके तो मुझे ठंडे मकाम पर दफन करना, लेकिन हाँ खूब भरा कुर्ता कैद खाने में कब्र बनाई गई। सवेरे लहल किया कहा बाबा सकीना के गाल मजरू है,
کان زخمی ہے عزادارو رہائی ملی ہتھکڑیاں کھولی گئی بیڑیاں اتاری گئی لیکن جو خاردار ہوتا میں وقت ہو گیا تھا عزادارو مدینے واپس آئے تو نانا کی خبر پڑ گئے کہا نانا آپ کا وعدہ پورا ہو گیا نانا نانا آپ کے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اب یہ زندگی ہے کہ پانی آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا تم نے پانی پلایا ہے وہ کہتا کہ ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے کربلا کا رخ کرتے کہتے ہیں بابا آپ کو 3 دن کا بھوک ہائے وہ ظلم کیا کہ امام حسین کے ہوٹوں پر توبے میں کہا یزید یہ وہ ہوتے جسے رسول چوما عزادارو زندان شام جہاں پر بہن نے کہا بھیا اگر ہو سکے تو مجھے ٹھنڈے مقام پر دفن کرنا لیکن ہاں خوب بھرا کرتا قید خانے میں قبر بنائی گئی سپہر نے لحظ کیا کہا بابا سکینہ کے گال مجروح ہے کان زخمی ہے عزادارو رہائی ملی ہتھکڑیاں کھولی گئی بیڑیاں اتاری گئی لیکن جو خاردار ہوتا میں وقت ہو گیا تھا عزادارو مدینے واپس آئے تو نانا کی خبر پڑ گئے کہا نانا آپ کا وعدہ پورا ہو گیا نانا نانا آپ کے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اب یہ زندگی ہے کہ پانی آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا تم نے پانی پلایا ہے وہ کہتا کہ ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے کربلا کا رخ کرتے کہتے ہیں بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا عزادارو ایسے امام کو ملعون نے زہر دے دیا امام نے فرش کو ہٹایا فرش خاک پر تڑپنے لگے وہ وقت بھی آیا کہ 5ویں امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون غسل بھی دیا گیا کفن بھی پہنایا جنازہ بھی اٹھا لیکن ہائے امام محمد باقر یہی سوچ رہے ہوگے کہ میرے بابا کا تو جنازہ اٹھا لیکن ہائے میرے بابا کی مظلومیت کربلا میں دادا کا لاشا کربلا کی خاک پر پڑا رہا میرے بابا کے ہاتھوں اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سلام علی الذین اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے
میرے امام اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے امام چارمی یا امام چارمی یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی یا یسیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی پشت سے کھینچ لیا ظلم نے سر تیرا اے امام دوسرا دیکھ کر حال تیرا شاہ کی قہر ہے عظیم یا امام چارمی ہائے زین یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی ہائے سیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی جاتی تھی فتح شام میری پاس دھیا ہل گیا عرش خدا صبر سے تیرے نراستے ہیں فلک اور زمین یا امام چارمی ہائے زین یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی یسیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی اے میرے امام اے میرے حسین اے میرے حسین اے میرے امام اے میرے امام چارمی یا امام چارمی یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی یا یسیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی پشت سے کھینچ لیا ظلم نے سر تیرا اے امام دوسرا دیکھ کر حال تیرا شاہ کی قہر ہے عظیم یا امام چارمی ہائے زین یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی ہائے سیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی جاتی تھی فتح شام میری پاس دھیا
ہل گیا عرش خدا صبر سے تیرے نراستے ہیں فلک اور زمین یا امام چارمی ہائے زہر یا امام چارمی یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی اسیر کربلا فاتح قلب مومنین یا امام چارمی ہائے زین العابدین یا امام چارمی جد خیموں سے اٹھتے ہیں شعلے پیغام بیدا ہے حرم بے کفن لاش بدر شکر کے سجدے میں جبی یا امام چارمی ہائے زہر یا علی یا امام چارمی یا امام چارمی روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ سوگوار سرور سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ وہ بلا سے کوفہ کوفے سے شام آئے بھائی بہن نے کتنے رمضان اٹھائے ایک بھائی ایک بھائی سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ پیروں میں بیڑیاں تھی ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی سجاد کے لیے یہ منزل بہت کڑی تھی ایسے پھرے ہیں پردے سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ کے اسیر گزرے اس راہ جس گلی سے مجمع کا شکیہ کا کہتے بھی کیا کسی سے کہتے بھی کیا کسی سے آتے رہے ہیں پتھر سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ بہن ننگے سر تھی وارث نہیں تھا کوئی ماں محرموں کی نظریں ہر راہ شام کی تھی ہر راہ شام کی تھی نظریں نظر چھپا کر سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ بازار شام دیکھا دربار عام دیکھا کرتے سلا میں رکھا ہر خیر امام دیکھا ہر خیر امام دیکھا عامر مثل سرور سجاد اور سکینہ روئے ہیں زندگی بھر سجاد اور سکینہ زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا تاری ہنس سارا زہرا ویلا سبھی ہنس خیفا زہرا ویلا سالی بن میدان زہرا ویلا زہرا ویلا